بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کا اقرار کرنا اور عہد کرنا کہ اے پروردگار اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے، یہ ہے توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی قوم جب بھی کسی زمانے کسی علاقے میں ہم سے رجوع کرے گی، توبہ کرے گی، ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اور یہ توبہ کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ ارشاد ربانی ہے اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے، موت کی کیفیت اسے محسوس ہونے لگے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، پھر ہم توبہ قبول نہیں کرتے۔ توبہ یہ ہر انسان، ہر امت، ہر زمانے کے افراد کی ضرورت ہے۔ آج کے ماحول میں، آج کے زمانہ میں توبہ کثرت سے کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا رہے ہیں۔ جو پانی ہمارے پاس پہلے سے دریاؤں میں آتا ہے، بہتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا۔ ہمارے پاس وہ اسباب ہی نہیں کہ ہم ان کو کسی جگہ جمع کر سکیں، یا ہم نے کبھی اس کی کوشش ہی نہیں پوری کی۔ کئی دفعہ اس پر بات ہوئی، حکومتوں نے آواز اٹھائی، پیسے جمع کیے، کون کھا گیا وہ اللہ حساب لے گا۔ ڈیم نہیں بنائے گئے۔ آج کثیر خلقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے اندر پھنسی ہے۔ لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اموال ضائع ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، جان بچانے کی کسی جگہ پر رہنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ کوئی پاکستان کا صوبہ ایسا نہیں جس میں یہ کیفیت نہ ہو۔ ان حالات کے اندر پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو بدل دیں، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، ہر ناممکن کام کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد آ جائے تو اتنی صورتیں بن جائیں گی کہ لوگوں کے نقصان ہونا بھی محفوظ ہو جائیں گے، آئندہ نقصان بھی نہیں ہوں گے، نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی۔ جو لوگ تو اس میں بہ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ پا لیں گے۔ جو لوگ زندہ ہیں، جن علاقوں میں ابھی خطرہ ہے، اللہ ان کو محفوظ بنائے، اور جہاں پر خطرہ نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ان کے گناہ ہیں، ان پر آزمائش آ رہی ہے۔ گناہ سب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی جگہ پر دکھاتے ہیں، تھوڑی جگہ پر اپنی آزمائش بھیجتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو مہلت ملے اور وہ ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ دوسرا کام ہمارا ملکی فریضہ بھی بنتا ہے، ایمانی فریضہ بھی بنتا ہے، انسانی حق بھی بنتا ہے کہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ہم ان کی مدد کو پہنچیں، ان کی مدد کے لیے ہم سامان مہیا کریں، ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، خیمے کا سامان، صاف پانی کا نظام، ان کو وہاں سے پانی کے علاقوں سے خشکی کی طرف لے آنا، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حکومتی لیول پر بھی کام ہو رہا ہے، کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ کسی درجے میں ہم بھی ان کی مدد کو پہنچے، اس لیے کہ کسی کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد لینے کا ذریعہ ہے۔ آج اگر ہم کسی کی مصیبت کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے اور ہمیں بھی کسی وقت مصیبت سے بچائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے۔ تو اس لیے ان دنوں کے اندر سب سے اہم کام ہمارا یہی ہونا چاہیے، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں، دوسرا جہاں تک ممکن ہو سکے ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم ضرور پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔